بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پری 9th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سبق پڑھ رہے تھے نسو اور سلیم کی گفتگو، اس کی ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ آگے ہم کریں گے کہ جب باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا۔ بیٹا، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھٹی جوتیاں پہنے۔ پھٹی جوتیاں مطلب جن کی ایڑی گھس گئی ہو، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں قمیص۔ بیٹا، ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ، پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ، کبھی نہیں۔ بیٹا جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانو کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں۔ کوڑیوں مطلب بہت سے، ہزاروں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ، بھلا پھر؟ بیٹا، منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ منجلا لڑکا مطلب جو چاروں لڑکے ان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، منجلا ان میں سے جو درمیانہ ہے وہ اس کا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کہتے ہیں پڑھا ہوا سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے۔ مطلب استاد صاحب اسے کہتے ہیں کہ کمبخت، بدقسمت، کہ تمہارا گھر اس کے گھر کے پاس ہی ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسرو چشم کہ کسی بھی تکلف کے بغیر۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، عمر لمبی ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ اس کو شرم آئی کہ اس نے بڑی بی سے سلام تک نہیں کہا، زمین میں گڑ گیا، شرمندہ ہوا۔ فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا
دستور ہے، بھلے مانسو شریف لوگوں کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتی ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی۔ نواسوں بیٹی کا بیٹا، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ جی بچوں، یہ تھا نسو اور سلیم کی گفتگو، اور یہ لیا گیا تھا توبۃ النسو سے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ آپ لوگوں نے اس کی اقتباس کی تشریح کرنی ہے حوالہ متن کے لحاظ سے۔ حوالہ متن بھی لکھنا ہے، سبق کا نام، مصنف کا نام، ماخذ، صنف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔